السلام جیسی جگہ پر پیغمبر بھی زندہ ہوتے ہیں۔ صاف بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کے بغیر چارہ کار نہیں تھا، کامیابی نہ ملتی۔ معلوم یہ ہوا کہ ساری انسانیت کی کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، آپ کی شریعت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کسی دین کا ہو، اگر وہ پیغام جو لے کے میں آیا ہوں اگر اس کو قبول نہیں کرتا، اس پر عمل نہیں کرے گا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ ایمان نام ہے التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو پیغمبر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، جو تعلیمات اور ہدایات اور جو شریعت لے کر آئے ہیں، اس کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اگر عمل نہیں کرتا تو گنہگار ضرور ہے، لیکن ایمان سے باہر نہیں جائے گا۔ ایمان کمزور تو ہوگا عمل کی کمی کی وجہ سے، لیکن ایمان باقی رہے گا، کیونکہ جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی ساری شریعت کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ لیکن آدمی دین سے کب نکل جاتا ہے؟ اس کے لیے ضروری نہیں کہ ساری شریعت کا انکار کرے، بلکہ علماء نے فرمایا التکذیب فی شیء بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت کی کسی ایک بات کا انکار بھی جو ہے وہ آدمی کو بددین بنانے کے لیے کافی ہے۔ شریعت کی ایک بات کا انکار کر دے گا آدمی تو کفر میں داخل ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ساری شریعت کو ماننے کا نام ایمان ہے، اور دین کی کسی ایک بھی اہم بات کا انکار کر دیا جو قرآن سے ثابت ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، اس کا انکار کر دیا تو آدمی بددین ہو جائے گا۔ اور بددین ہونے سے کسی کا نقصان نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جو اپنے دین سے ہٹ جائے پھر جائے اور اسی کفر کی حالت میں مر جائے تو اس کے دنیا کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، آخرت کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اس نے جتنی نمازیں پڑھی، اس نے جتنے روزے رکھے، اس نے جتنے حج کیے، زکاتیں دی، سب ضائع بیکار، کیونکہ اس نے دین کی بات کا انکار کر دیا اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے کیا ہو گیا، دین سے باہر ہو گیا۔ اگر اس کے نکاح میں عورت ہے تو اس کا نکاح ختم ہو گیا، اور جو اس کی ملکیت میں مال ہے وہ ملکیت سے اس کی نکل گیا۔ یہ شریعت کے احکام ہے۔ دین کی ایک بات کا انکار کرنے کی وجہ سے انسان جو ہے کیا ہو جائے گا کہ دین سے باہر ہو جائے گا اور اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آج یہ فتنوں کا دور ہے، آج یہ آزمائشوں کا دور ہے، ایمان کے امتحان کا دور چل رہا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسیح دجال کے فتنوں سے پناہ مانگو۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے پاس سے گزرے تو قبر کا آپ کو محسوس عذاب ہو رہا، آپ کا گھوڑا بھی دک گیا۔ آپ نے فرمایا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ آپ نے فرمایا کہ مسیح دجال کی فتنوں سے پناہ مانگو، دنیا آخرت کے جو ہے فتنوں سے پناہ مانگو۔
ظاہری باطنی فتنوں سے پناہ مانگو۔ یہ جو فتنہ ہے دجال کا فتنہ، یہ فتنہ سب سے خطرناک ہے۔ آج اس نیٹ ورک کے اوپر بڑی بڑی حکومتیں کام کر رہی ہیں کہ ایمان سے لوگوں کو ہٹا دیا جائے۔ ہمارے سامنے بھی ایک امتحان کھڑا ہو گیا کہ لیکن بات یہ ہے کہ ایمان والے جو ہیں ہر چیز میں سمجھوتا کر سکتے ہیں، لیکن اپنے دین ایمان کا سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ جان اللہ کی، ایمان اللہ کا۔ ہمارے جان سے پہلے ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا من کان اللہ حقولی مما سواہما، کہ اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا کہ جس آدمی نے اللہ کو اپنا رب مان لیا کہ اس کے علاوہ کوئی میرا رب نہیں، من رضی باللہ ربا، اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے ان کے علاوہ کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا، اور کفر میں گر جانا اتنا ہی ناپسند کرتا ہے جیسے آگ میں گر جانا، کفر میں لوٹ جانا۔ آج صاف سی بات کہہ رہا ہوں، UCC قانون کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی اگر اپنے ایسے تو سب کو پتا ہے کہ شریعت کی کئی چیزوں کا اس میں انکار ہے، اس میں عزت کا انکار ہے، اس میں طلاق کا انکار ہے، اس میں میراث کا انکار ہے، اس میں کئی چیزوں کا جو قرآن سے ثابت ہے۔ یہ تمہارا مذہب ہوگا، ہمارا یہ مذہب نہیں ہے، عدت تمہارے مذہب میں نہیں، تمہیں جو ہے تمہیں قبول ہو، تمہیں مبارک ہو، یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ تمہارے یہاں 4 شادیاں نہیں، ہمارے یہاں ہیں۔ تمہارا مذہب تمہیں مبارک، لیکن ہمارا مذہب ہمیں مبارک ہے۔ لکم دینکم ولی دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے لیے تمہارا دین۔ اللہ نے بمانگے دور قرآن میں کہا قل یا ایھا الکافرون، اے شریعت کا انکار کرنے والوں، لا اعبد ما تعبدون، کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو میں پوجا نہیں کرتا ہوں، جن کو تم مانتے ہو میں نہیں مانتا، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، آئندہ چل کر تم بھی جو ہے ماننے والے نہیں ہو، میں بھی ماننے والا نہیں ہوں۔ کبھی میرے سے امید لگائے بیٹھے ہو کہ زور زبردستی منوا لیں گے، میں بھی اتنا کچا نہیں ہوں، میں بھی اتنا کمزور نہیں ہوں کہ تم پریشر بنا کر حکومت کا، طاقت کا اور منہ سے جو ہے تم منوا لو گے۔ میں بھی تمہاری، تم شریعت کا انکار کرتے ہو، تم شریعت کا، میں تو شریعت کو ماننے والا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا راستہ اور میرے لیے میرا راستہ۔ یہ صاف سی بات، یہ قرآن کی بات، یہ حدیث کی بات ہے۔ میرے جان سے پہلے میرا ایمان، میرے مال سے پہلے میرا ایمان، میری اولاد سے پہلے میرا ایمان، میرے گھر بار سے پہلے میرا ایمان، کیونکہ یہ ایمان مجھے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ قرآن پاک نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، دین اور نصیحت، دین خیرخواہ کا انعام ہے۔ اے اہل اسلام، بہت بڑا موقع ہے، ساری انسانیت کی بھلائی کا کام کرو، ساری انسانیت کو سمجھاؤ کہ اگر تم اسلام کو اختیار کرتے ہو تو جہنم سے بچ جاؤ گے، آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اسلام میں سلامتی ہے، اسلام کے اندر جو ہے ہر چیز کی عزت ہے، برکت ہے، رحمت ہے۔ ہم اختیار نہیں کر رہے ہیں پورے کے طور پر تو ہم نقصان میں ہیں۔ ساری انسانیت کی ہمیں بھلائی کرنی ہے، سب کی انسانیت کی بھلائی کی کام کرنے، غریبوں کے کام آنا، غریبوں کی مدد کرنا ہے، اور ساری یہ بھلائی کی کام ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں اپنی کوشش کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا اور کسی کیسے بھی حالات سے متاثر نہیں ہونا، اپنی جان سے، اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ ہمیں ہر روز ہمت اور حوصلے سے آگے بڑھنا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ